جناب اسپیکر، ابھی چند ماہ پہلے 26 نومبر کو پاکستان کے نئے سپہ سالار کا چناؤ ہوا، 29 نومبر کو، اور ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا چناؤ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر، کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری مشاورت میں کابینہ سے ہٹ کر پوری مشاورت کے ساتھ، حالانکہ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن there is no harm if I mention it for your kind consideration، کہ وہ اختیار پرائم منسٹر کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا اختیار جو ہے وہ کابینہ کا اختیار ہے۔ جس طرح آج ہر ہفتے ہم کابینہ میں ہر معاملہ لے کے جاتے ہیں، باقی اداروں کو بھی کابینہ میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے جناب اسپیکر، تو میں آنریبل ممبرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مشاورت کر کے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو کابینہ کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ گو کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، مگر اصل میں وہ فیصلہ کابینہ کا ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں، اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کوئی نہیں کر سکتے؟ وہاں پر میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ اگر No cross talk, please. Order in the house. بالکل آشکارا ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جنرل عاصم منیر کو پاکستانی فوج کا سپہ سالار اور جنرل ساحر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا جائے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے 100% میرٹ پر تھے۔ سب سے سینئر موسٹ عاصم منیر ہیں، اور اس کے بعد جنرل ساحر، ٹوٹل میرٹ پہ۔ جنرل عاصم منیر از اے پروفیشنل سولجر، سورڈ آف آنر ہے جس کو کہتے ہیں، کہ نہیں اردو میں کہتے ہیں، اردو میں اعزازی شمشیر ان کو ملی ہے۔ ان کے his career is full of lots of achievements۔ اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا ہم نے فیصلہ کیا، اور جناب اسپیکر جو سپہ سالار جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی کے جو ٹرولز لندن میں جس طرح کی وحشیانہ اور بدترین غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں ہماری افواج کی لیڈرشپ کے اوپر، جناب اسپیکر یہ کبھی 75 سال میں اس طرح کا کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج ہندوستان سے زیادہ اور کون خوش ہوگا؟ ہمارے دشمنوں کو اور کیا چاہیے؟ اور میں نے پاکستان کے اندر بتایا کہ کس طرح لسبیڈا کے شہداء کے بارے میں باتیں کی گئیں۔ یہ کہا گیا کہ جو چلے گئے اس دنیا سے چلے گئے، جہاز بچ جانا چاہیے تھا۔ اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر آپ کھاتے ہیں، جس ملک نے آپ کو بنایا، آپ کو پڑھایا لکھایا اور پاکستانی بنایا، آج آپ ایک دشمن سے بھی بڑھ کر آپ ان کے اوپر وار کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کی اجازت دیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، مجھے معاف نہیں کرے گی، ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کو آج، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہمیں اس کے اوپر ایک ٹھوس لائعمل اختیار کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس
یہ ثابت ہو چکا، الیکشن کمیشن نے حقائق کی بنیاد پر ان کے خلاف اور ان کے خلاف تو جھوٹے مقدمات بنائے گئے. مجھے آپ بتا دیں جناب اسپیکر کہ 5 سال گزر گئے ہیں، عمران نیازی نے ان کے خلاف اور ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے بنائے ان کے بارے میں ایک کیس بھی ہے جہاں پر حقائق کی بنیاد پر کسی کو سزا ملی. ہاں، پرانے نیب کے قوانین کے مطابق کچھ ہمارے ساتھی ان کو انصاف ملا. پرانے نیب کے قوانین کے مطابق جناب اسپیکر اس زمانے میں بی آر ٹی پشاور کو اسٹے آرڈر کس نے دلوایا؟ میں نے تو نہیں دلوایا تھا. معلم جبا کا کیس کس کے دور میں بند ہوا؟ میرے دور میں تو بند نہیں ہوا. جناب اسپیکر جلدی اتنی تھی، یہ میں بڑے درد دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں، جلدی اتنی تھی کہ خواجہ آصف کو اور تمام ساتھیوں کو اور آصف علی زرداری صاحب کو اور تمام ساتھیوں کو جلد سے جلد جیل بھجوایا جائے تاکہ یہ 10 سال جیلوں میں رہے اور مرزا یار جو ہے وہ پھرتا رہے بازار میں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو. اس کے لیے جناب اسپیکر نیب لا میں امینڈمنٹ میں نے نہیں کی تھی، عمران نیازی نے کی تھی کہ ریٹائرڈ ججز کو نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا لگایا جائے تاکہ بغیر پوچھے ان کو سزائیں ملے اور وہ جیلوں میں جائیں. کس نے اس کا نوٹس لیا جناب اسپیکر؟ کس نے پوچھا؟ کس نے سو موٹو لیا کہ یہ بہت زیادتی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جو حاضر ججز جو ہیں وہ خدا نخواستہ وہ موجود نہیں ہیں؟ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ دلخراش واقعات جس نے پاکستان کو آج اس نہج پہ پہنچایا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیکٹس دیے، یہ میں نے فیکٹس نہیں دیے، اسٹیٹ بینک نے دیے. اور یہ کیس جو ہے یہ میں نے شروع نہیں کروایا تھا، خود ان کا ایک فاؤنڈر ممبر اکبر اس بابر 9 سال پہلے یہ اس نے کیس انسٹیٹیوٹ کیا تھا اور 9 سال ماسوا ان 11 مہینوں کے جناب اسپیکر عمران نیازی استعمال کر کے اس کو ڈیفر کراتا رہا. بالآخر وہ دن آنا تھا جب فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ حقائق کے ساتھ ثابت ہوا اور الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا. جناب اسپیکر یہ منی لانڈرنگ کس نے کی تھی؟ عمران نیازی نے. یہ ووٹنگ کریڈٹ کلب سے جو پیسے ملینز آف ڈالرز اکٹھے ہوئے تھے وہ کائے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ خیراتی کاموں کے لیے، ہسپتال بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے. مجھے آپ بتائیں کہ ووٹنگ کریڈٹ کلب کا جو پیسہ اکٹھا ہوا وہ کون سے ہسپتال میں لگا؟ وہ کون سے اسکول میں لگا؟ مجھے بتا دیجئے. اگر وہ لگا ہے تو ہم اپنا کیس مقدمہ واپس لے لیتے ہیں. جناب اسپیکر وہ پیسہ اٹ واز آل لانڈرڈ، مختلف ناموں سے آیا اور عمران خان اور اس کے حواریوں کی جیبوں میں چلا گیا. وہ عارف نقوی جنہوں نے یہ میچ کرایا تھا ووٹنگ کرکٹ کلب کا، انہوں نے یہ فنڈ ریزنگ کی تھی. وہ بیچارے خود ایک بڑے مشکل مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں دور کرے. لیکن جب قوم کے ساتھ جرم کرنا، قوم کے ساتھ ظلم کرنا، پھر جھوٹ بولنا، خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اور پھر بتانا نہ، جعلی رسید لینا اور کہنا کہ وہ اسلام آباد میں فلاں سیکٹر میں وہ دکان ہے وہاں سے میں نے 5 کروڑ میں بیچی، وہ جعلی رسید تھی، بذات خود ایک بہت بڑا جرم تھا. اور پھر دبئی میں اس کے فیکٹس سامنے آ گئے. اسپیکر وہ کیس بنا، اس کا کیا ہوا؟ دن رات ضمانتیں ہو رہی ہیں، دن رات ان کو ایک لمبی لیز ملی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جناب اسپیکر اگر
یہ ہے انصاف کا نظام, یہ ہے وہ تکڑی, تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے. جناب اسپیکر, یہ وہ حقائق ہیں which are backed by facts and figures. یہ کوئی رام کہانی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے صرف اور صرف حقائق بیان کر رہا ہوں.